تیسرا سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے قبلہ مولانا تشریف فرما تلک الرسل، خدا نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی، کم و بیش 1,24,000 نبی، ان میں سے 313 رسول اور پھر اول العزم پیغمبر 5۔ معصوم کی زبان سے پڑھنے لگا ہوں، آقا باقر موسوی نے 7 موٹی جلدوں پہ کتاب لکھی جناب سیدہ پہ الکوثر کے نام سے۔ اس کے علاوہ ام ابیحہ کے نام سے بھی کتاب البتول، بہت زیادہ کتابیں، لیکن یہ تواتر کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ جو اولو العزم نبی ہے ان کے پاس کیا فضیلت تھی جن کی وجہ سے خدا نے باقی نبیوں سے انہیں فضیلت دے دی؟ جناب سیدہ کے نوری محل میں ہوں، مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا باقی بھی تو نبی تھے، اولو العزم صرف یہ 5 کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان 5 کو اسم فاطمہ لینے کی اجازت، یہ 5 اولو العزم اس لیے ہیں کہ انہیں جناب فاطمہ کا نام لینے کی اجازت تھی، باقی کسی نبی کو نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ اگر صاحب عرفان بیٹھے ہیں تو میں یہ معرفت کی گرہ یہاں پہ ضرور کھولوں گا کہ آدم کو بھی بی بی کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب خدا نے پوچھا تھا یہ آدم و انبیاءہم باسمائہم، آدم پڑھ کے بتا یہ نام کن کے ہے؟ آدم نے کہا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو کریم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر اس میں سیدہ پہ آدم نے نظر نہیں ڈالی، آدم نے اپنا سر جھکایا، آدم نے کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے جملہ کہا، خدا نے فرشتوں سے کہا اب کرو سجدہ۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زہرا کا حیا کرتا۔ بسم اللہ سے حضرت آدم نے اس میں سیدہ کا تلاوت ہی نہیں کی، آدم کو تقوی کی بنیاد پہ سجدہ نہیں ہوا، عزت زہرا کی بنیاد پہ سجدہ۔ میں منبر آل محمد سے آج کی ابتدائی گفتگو میں اور انشاءاللہ اگلی 2 گفتگو میں آپ کے سامنے مزید گرہیں، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اسلام کی مثالی خواتین میں 11 معصوموں کی پاکیزہ ماؤں پہ آپ کے سامنے ذکر تلاوت کروں، کیونکہ یہ ایام مخصوص ہیں جناب سیدہ کے نام سے، تو ہم صرف ایک معصوم کی ماں کو نہیں، ہم انشاءاللہ باقی معصومین کی ماؤں پہ ذکر تلاوت فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آدم کو سجدہ ہوا تھا کہ آدم نے اس میں سیدہ پہ نظر نہیں ڈالی، احترام کیا، عزت کی وجہ سے خدا نے کہا سجدہ کو۔ ایک نسبت اس شہزادی کے پاس اور ہے جو نہ نبی کے پاس ہے نہ علی کے پاس ہے۔ ایک عزت اس شہزادی کے پاس اور ہے، اتنی بڑی عزت ہے کہ یہ عزت نہ رسول کے حصے میں آئی نہ علی کے حصے میں۔ ماتمی عزادار بیٹھے ہیں، ایک لمحے کے لیے میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور نتیجے پہ نتیجہ آپ کو دینا شروع کیا۔ سرکار مالک آپ کی محنت قبول فرمائے، جتنے دور دراز سے چل کے ہیں۔ شوکت بھائی میرا مالک جناب شہزادی تمام کو جھولیاں بھر کے واپس بھیجے۔ اس بی بی کے پاس ایک عزت ہے جو نہ نبی کے حصے میں نہ علی کے حصے میں۔ وہ عزت کیا ہے؟ اس بی بی کا نور کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا۔ یہ واحد شہزادی ہے، نبی کا نور صلبوں میں آیا ہے، نبی کا نور، علی کا نور صلبوں میں رہا ہے۔ آدم سے لے کے حضرت عبداللہ اور ابو طالب تک یہ صلبوں میں رہا ہے۔ یہ واحد کائنات کی وہ شہزادی ہے جس کا نور کسی بھی نبی کے صلب میں نہیں رہا، نہ آدم کے صلب میں رہا نہ نوح کے صلب میں رہا۔ یہ سارا شجرہ، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں یہ بات منبر پہ باوضو ہو کے شہزادی کی اس نوری محل کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کا جتنا شجرہ ہے وہ سارے معصومین بھی ہیں، سارے پاک بھی ہیں، لیکن خدا نے کہا نا نا نا، یہ ہے میری بطول، بطول کا نور کسی صلب میں نہیں رہے گا۔ جو خدا بطول کا نور کسی معصوم کے صلب سے بھی مس نہیں ہونے دیتا، اس کے بیٹے پیدا نہیں ہوتے، نازل ہوتے۔
بسم اللہ سے بے شک بے شک یقیناً یہی پہ بات کو میں لے کے جا رہا ہوں، یہی پہ میں گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں کہ شہزادی کا نور رسول تک کیسے پہنچا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورت پڑھی، سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، اور خدا نے اسے چھوٹا بھی اس لیے رکھا کہ کوئی بھی نہ بھولے۔ پہلے دن بچے کو جب مدرسے میں بھیجے، مسجد میں بھیجے، استاد جو سب سے پہلی سورت یاد کرواتا وہ یہ سورت یاد کرواتا، پھر اس کی برکت سے سارا قرآن یاد ہوتا ہے، اس وجہ سے سارا قرآن یاد ہوتا ہے۔ پہلا تعارف ہی شہزادی کا یاد کروایا جاتا ہے، ورنہ شہزادی کے لیے سورت دہر میں مسلسل آیات تسلسل کے ساتھ، لیکن خدا نے اس سورت کو چھوٹا اس لیے رکھا، یہ صرف مخصوص ہے شہزادی کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں تفاسیر دیکھیں، قرآن دو اعتباروں سے ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو تنزیلی اعتبار سے ہے، جیسے نازل ہوا۔ دوسرا قرآن وہ ہے جو رسول تک پہنچا لیکن رسول کے دل تک محفوظ رہا، آگے تب پہنچایا جب خدا کو ضرورت محسوس ہوئی، فرمایا کہ اب یہ آیت پڑھ کے سنا دیجیے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن پہلے معاذ اللہ نبی کے علم میں نہیں تھا، کہ آیت آتی تھی تو نبی پڑھتے تھے، نہ، پورا قرآن دل میں محفوظ تھا، صرف نبی کو جناب جبریل آ کے اطلاع دیتے تھے کہ اب یہ سنا دیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کا جو ظاہری ترجمہ تفاسیر میں کیا گیا وہ یہ کیا گیا، یہ آیت تب آئی جب عاص بن وائل نے رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا، اور اس کی تفسیر کو جب میں نے بڑے غور سے پڑھا تو اس میں لکھا یہ 2 ہجری کو جب رسول کے پہلے بیٹے جناب ابراہیم کا وصال ہوا، 2 ہجری کو ہوا ہے، جناب حضرت ابراہیم رسول کے پہلے بیٹے دنیا سے گئے، تو اس وقت عاص بن وائل نے آ کے کہا تیرا بیٹا مر گیا، اب تو تیری نسل ہی کوئی نہیں، وہ 2 ہجری میں دنیا سے گئے، 2 ہجری میں یہ آیت ہے۔ آگے ہے فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز پڑھ، 2 ہجری میں نماز کا حکم ہی نہیں آیا، 2 ہجری کے آخر میں نماز کا حکم آیا، اور نبی سے کہا جا رہا ہے فصلی لربک، یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کی نماز پڑھ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ آیت اتری کب تھی؟ امام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، 9ویں امام نے بطول کے بیٹے کی زبان سے خطبہ نشا۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دادی زہرا کا تعارف کیا ہے؟ امام کا جملہ سنیے گا اور دلوں میں یوں محفوظ کر لیجئے گا۔ جب سائل نے کہا مولا میں آپ سے آپ کی دادی بطول کا تعارف سننا چاہتا ہوں، امام نے کیا تجھے خود پہ خدا ہونے کا گمان ہے؟ کیا تجھے خود پہ یہ گمان ہے کہ تو خدا ہے؟ اسے کہا معاذ اللہ مولا میں تو ایک انسان ہوں۔ فرمایا انسان ہو کے سننا چاہتا ہے کہ بطول کیا ہے؟ تجھے جسارت کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی کہ تو انسان ہو کے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری دادی کیا ہے؟ سائل کا جسم کانپا، اسے کہا مولا اپنے عرفان میں اضافہ چاہتا تھا۔ مولا کہا ہاں پھر یہ کہنا کہ تو کتنا بطول کو قبول کر سکتا ہے؟ امام نے کہا سن اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح، میری دادی بطول وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ خطبہ سنیے گا، میری مجبوری ہے پھر اختر شاہ جی میں اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ معصوم کا خطبہ قرآن ہے، قرآن میں زیر زبر کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح، میں اپنی دادی پہ منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا سلام علی عبد الصالح، میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے، سانے اپنے پیدا کرنے والے کو کرتا ہے۔ امام نے فرمایا الصحیفۃ العصمۃ والعصمۃ طہارت ہے۔ تو نے مجھ سے پوچھا میری دادی کیا ہے، تو سن میری دادی ایک مستور نہیں عصمت کا صحیفہ ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، اور جس جملے کے بعد دلوں میں ٹھنڈک آئے جناب سیدہ کے نور ولایت کی تو پھر وہ قلب منور ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا والعصمۃ طہارت ہے، میری دادی طہارت کو پاک کرتی ہے۔
ظاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا تو نے جسارت کر ہی لی ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کہ بطول کیا سون ہے؟ وجبریل مسکین جنابہا ومیکائیل سائل بابہا واسرافیل عبد ترابہا واسرائیل عدو صحابہا۔ سن میں تجھے بتاؤں میری دادی زہرا کون ہے؟ جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے، اسرافیل جس کی مٹی کا بندہ ہے، اسرائیل جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے۔ امام کا پہلا جملہ، امام نے کہا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے۔ اٹھاؤ ساری لغات اور پوچھو مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں سب سے چھوٹا، سب سے کمتر، سب سے حقیر۔ جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ۔ امام نے کہا مسکین ہے، خدا نے کہا سید ہے۔ امام نے کہا میری دادی کا مسکین ہے جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، بطول کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھ۔ جرت نہیں، دہلیز زہرا پہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ پاک محمد ذات پہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یقین کیجئے واللہ و حسین، میں پاک سیدہ کے نوری محل میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور جسارت کر رہا ہوں کہ ابھی تک بی بی کے گھر کی دہلیز کا عرفان نہیں پڑھا گیا کہ بی بی کے گھر میں جو دروازہ تھا اس دروازے کی جو چوکھٹ تھی وہ کیا تھی۔ سبحان اللہ، نہیں پہنچ سکتے۔ ایرانیوں نے کتاب لکھی ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان، نفس الرحمان فی فضائل سلمان۔ جناب سلمان کی پوری زندگی لکھی ہے اس میں جملہ لکھا ہے کہ مدینے میں جب مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی، صحابہ گھروں سے نکل کے مسجد کی جانب دوڑتے، سلمان جھکی ہوئی کمر لے کے دہلیز زہرا پہ آ جاتا۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا اور بی بی کے نوری محل میں دیا۔ سلمان دہلیز سیدہ پہ آتا، دہلیز سیدہ پہ آ کے لوگ کہتے داڑھی سے جھاڑو، نہ کوئی جھاڑو نہیں۔ سلمان دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرتا تھا، دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرنے کے بعد پھر سلمان مسجد کی صف پہ جاتا، آخری صف میں کھڑا ہو کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا، یہ کئی دیر تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے، اسے کہا جب مسجد سے آواز آئے سیدھا مسجد میں آیا کر، دہلیز زہرا پہ کیوں جاتا ہے؟ رسول نے کہا سلمان بتا میری بیٹی کے دروازے پہ کیا لینے جاتا ہے؟ فرمایا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہو۔ اور جناب سلمان کا جملہ سنیے گا، جتنے عزت والے مومنین آئے جناب سلمان کا جملہ سنیے گا، اتنا پیار ہے مجھے شوکت بھائی اس جملے سے۔ جناب سلمان نے کہا مجھے شرم آتی ہے ان مسلمانوں پہ، اسے راضی کر رہے ہو جو نظر نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے شرم آتی ہے یہ اسے راضی کر رہے ہیں جو نظر نہیں آتا، اسے کیوں نہیں راضی کر رہے جو گھر میں حجاب کبریا بن کے بیٹھی ہے۔ اور اگلی سطر سنیے گا، ایک دن جناب سلمان کا اسی کتاب میں جملہ لکھا ہے، ایک دن جناب سلمان کا سر یوں جناب سیدہ کی دہلیز پہ تھا، کتنا خوبصورت سجدہ کرتے تھے جناب سلمان، یہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیسے جھکتا تھا سلمان۔ کوئی جھکتا تھا تو انہوں نے منا اہل بیت کہہ کے بلایا تھا۔ سلمان کا سر یوں سجدے میں تھا، ایک صحابی قریب سے گزرا، اس نے کہا بڑھا ہو گیا ہے، ملتا کیا ہے تجھے اس دہلیز سے، کیا لیتا ہے اس دہلیز سے، کیوں اتنی دیر یہاں پڑا رہتا ہے؟ سلمان نے یوں سر اٹھایا، فرمایا تیری معرفت اور ہے میری معرفت اور ہے، تیرا عقیدہ اور ہے میرا عقیدہ اور ہے۔ اس نے کہا سلمان اس دہلیز سے کیا لیتا ہے؟ سلمان نے کہا کیا کہا تو نے؟ یہ دہلیز ہے، یہ دہلیز ہے، یہ دہلیز ہے۔ اس نے کہا ہاں دہلیز ہے، جگر سنبھالنا جو بندہ فضائل سیدہ سنیا ہے۔ سلمان نے کہا یہ دہلیز نہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا اس صحابی نے کہا بوڑھا جو ہو گیا ہے تجھے کیا خبر سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے کہا تو بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا عرش کے اس بلندی کا نام ہے جہاں پہ جا کے جبریل رک گیا تھا، نبی نے کہا تھا آگے بڑھ، اس نے کہا اس سے آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، جہاں جبریل رکا اسے سدرۃ المنتہا کہتے۔ سلمان نے جھکی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہی فرق ہے، جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، یہاں مصطفیٰ رکتا ہے اسے میں سدرہ کہتا۔ یہاں جبریل
وہاں رسول نہیں رکا، وہاں نہیں رکا، اور لے آؤ اللہم امام زمان کی صحتی سلامتی ہو، ہر شیعہ کی صحت و سلامتی ہو، میرے سر پہ قرآن رکھو، مجھے عزت سیدہ کی قسم 2 جگہوں پہ کتابوں نے بتایا نبی رکا۔ یہاں جب پردہ وحدت کے قریب گیا معراج پہ تو وہاں خدا نے کہا رک جا، اس سے آگے نہیں، پردے کے قریب آ کے یوں رسول رک گئے، ایک وہاں رکا، ایک دہلیز زہرا پہ رکا۔ نہ مسجد میں جاتے ہوئے نبی نے اجازت مانگی، نہ کعبہ میں جاتے ہوئے نبی نے اجازت مانگی، 2 جگہوں پہ نبی نے اجازت مانگی ہے زندگی میں، یا پردہ وحدت پہ جا کے مانگی ہے یا دہلیز زہرا پہ آ کے مانگی ہے۔ پھر مجھے نہیں پتا اگر کسی کے عقیدے کا ضرب چھلک جائے تو وہ مجھے معاف کر دے، پھر دونوں میں سے ایک عقیدہ ہے، یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے، یا پھر وہاں خدا رہتا ہے۔ معصوم نے فرمایا تو نے مجھ سے پوچھا میری دادی کیا ہے؟ جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو، وہ میکائیل سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا میکائیل کون ہے؟ جو کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ معصوم کہتے میری دادی سے مانگتا ہے۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، جو پوری کائنات میں بانٹتا ہے وہ زہرا سے آ کے مانگتا ہے۔ چلیں یہ تو میں میکائیل کی بات کر رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ شاید یہیں پہ پرواز رک جائے اور اس سے آگے کوئی بندہ طلب نہ ہی کرے۔ اگر اس سے آگے جانا چاہتے ہو تو پھر اس سے اگلی بھی ایک پرواز باقی ہے۔ کوفے کے منبر پہ بیٹھا تھا کائنات کا وارث علی، علی نے خطبہ دیتے دیتے اپنی گفتگو کو روکا، علی نے آنکھوں کو بند کیا، اپنی دائیں انگشت کو 3 دفعہ چکر دے کے علی نے اپنے زانوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صحابی نے اٹھ کے کہا یا علی یہ کیا کیا تھا؟ فرمایا کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا تھا، میں علی کائنات کو رزق بانٹ رہا تھا، کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے حصے کا رزق علی نے تقسیم کیا ہے۔ علی نے خطبہ مکمل کیا، علی چلنا شروع ہو گئے، مسجد میں ایک شور برپا ہو گیا، علی رازق ہے، علی رزق بانٹتا ہے، روٹی علی دیتا ہے، کائنات کو کھانا علی کھلاتا ہے۔ آج علی مسجد میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ رزق تو میں بانٹتا ہوں۔ سلمان دہلیز زہرا پہ جھکا ہوا تھا، علی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، فضا نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، علی کی آواز آئی فضا زہرا سے کہہ مجھے کھانا دے، فضا زہرا سے کہہ مجھے کھانا دے۔ سلمان نے دہلیز سیدہ کا بوسہ لیا، فرمایا جو مسجد میں بانٹتا ہے گھر میں شہزادی سے مانگتا، جو منبر پہ بیٹھ کے امام نے کہا میری دادی بطول عصمت کا صحیفہ ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے کہا تو نے مجھ سے پوچھا میری دادی بطول کیا؟ سن نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ سائل نے کہا مولا قرآن 2 آئے تھے؟ امام نے فرمایا پہلا قرآن وہ تھا جو آیت بن کے نبی کو ڈھونڈتا یہاں آیا، دوسرا قرآن میری دادی زہرا ہے۔ اب جو جملہ قبلہ آپ نے اشارہ کیا تھا، جسے لینے کے لیے رسول کو وہاں جانا پڑا، جسے تقریر کا جملہ یاد ہے، یہ نور کسی صلب میں نہیں رہا، کسی صلب میں نہیں رہا۔ جب رسول معراج پہ گئے، اور ایک معراج نہیں ہوئی، 120 یا 122 تعداد علماء نے لکھی ہے نبی کی معراجوں کی، 120 معراج رسول کی یا 122 معراج رسول کی، اور یہ لکھا ہے علماء کرام نے، علماء عرفان نے کہ 120 تھی یا 122 تھی، سب میں ذکر علی ہی کی ولایت کا تھا۔ ہر دفعہ خدا نے رسول کو بلایا صرف ولایت علی کے لیے۔ پھر خدا نے کہا کہ اب تیرا خدا چاہتا ہے کہ تجھے وہ عطا کر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ رسول نے کہا میرے اللہ مجھ سے اور کیا چاہتا ہے، میں کیسا راضی ہوں، تو نے نبوت عطا کر دی، تو نے حکمت عطا کر دی، تو نے قرآن عطا کر دیا، اب کیا چاہتا ہے کہ کیا دے گا تو جس پہ میں راضی ہوں گا؟ فرمایا یہ بات، یہ خبر میں تجھے زمین پہ نہیں دوں گا، اس کے لیے تجھے آنا پڑے گا۔ جب نبی پردہ وحدت کے قریب آ کے رک گئے، فرمایا میرے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے وہ عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا، اب بتا وہ کیا ہے؟ پردے سے آواز ہے انا آتینک الکوثر، اب ہم تجھے
کوثر عطا کریں گے، اب ہم تجھے زہرا عطا کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے کہا یہ وہ قرآن ہے جو خدا نے بغیر وسیلے کے رسول تک پہنچایا، درمیان میں جبریل بھی وسیلہ نہیں تھا، خدا نے اپنے نور سے نور زہرا کو لیا اور سیدھا صلب محمد میں منتقل کر دیا۔ ادھر نور زہرا نور رسالت کے ساتھ آ کے ملا، آواز آئی میرے اللہ تو نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ فرمایا میرا حبیب یاد رکھنا یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے، یہ قرآن تیرے پاس میری امانت ہے۔ آج کی تقریر اسی مرحلے پہ رک جائے گی۔ آواز آئی میرے مالک امانتیں تو واپس کرنی پڑتی ہیں، اب اس امانت کو واپس کب کرنے ہو؟ فرمایا واپس نہ کرنے آنا، اب پوری کائنات میں نظر دوڑانا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، ان قرآن کو اس ہاتھوں پہ رکھ دینا۔ 16 رجب کو علی لینے نہیں گیا تھا، بطول والا قرآن دینے گیا۔ اس کا وارث ہے زمانے میں صرف علی ابن ابی طالب۔ میرا حبیب ہم نے تجھے زہرا عطا کر دی ہے، ہم نے تجھے وہ شہزادی عطا کر دی ہے کہ ہر ایک کی نسل چلائیں گے، ہر ایک کی نسل چلائیں گے بیٹے کے ذریعے سے، تیری نسل چلائیں گے بیٹی کے ذریعے سے۔ مجلس ادا میں جناب پیر بابا مخدوم سید اطرت عباس کاظمی المشہدی تشریف فرما ہے۔ دعا لینے کے لیے میں جملہ کہوں گا، جتنے سادات بیٹھے ہیں یوں نوکر ہو کے بابا اختر شاہ جی معافی مانگ کے آج کی گفتگو کا، آج کی مصیبت کا پہلا جملہ پڑھوں گا۔ سب سے بڑا درد اس مظلومہ کا یہ ہے، سردار کی بیٹی نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہے۔ اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں؟ اس سے زیادہ میں کیا پڑھوں؟ اس بی بی کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے، سردار کی بیٹی نوکر کے دربار میں 4 گھنٹے تک چپ کر کے کھڑی۔ تسلسل کے ساتھ بی بی کے مصیبتیں پڑھوں گا، کوئی ایک دن میں پڑھی جانے والی مصیبت۔ بسم اللہ۔ پٹواری صاحب اس بی بی کی مصیبتیں اتنی ہیں، سردار کی بیٹی مولانا نوکر کے دربار میں کسی نے لکھا 40 دن زندہ رہی، کسی نے لکھا 60 دن زندہ رکھی، کسی نے 75 دن، کسی 90 دن، جتنے دن رہی دکھی ہے، جتنے دن زندہ رہی ہے رہی دکھی۔ بڑا کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے، مجھے علامہ حسین امینی انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی، اس کا اردو میں ترجمہ آ گیا۔ اس کتاب کے مصائب سے مجھے بڑا پیار ہے۔ کتاب کا عنوان ہی رلانے والا ہے، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ انہوں نے بی بی زہرا سے لے کے جناب سکینہ تک مماثلت لکھی ہے۔ ایک ایک جملہ رلانے کے لیے کافی ہے، جتنے عزادار بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا۔ انہوں نے کہا کہ اس فاطمہ میں اور اس فاطمہ میں ایک مطابقت بڑی تھی، وہ بھی بابے کے بعد نہیں سوئی، یہ بھی بابے کے بعد نہیں سوئی۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ میں کھڑا بھی بی بی کے نوری محل میں ہوں۔ پنڈی بھٹیاں والوں تم خوش قسمت ہو، تم نے روپیہ جوڑ کے محمد کی بیٹی کا روزہ بنا دیا ہے، تم نے پائی اکٹھی کر کے محمد کی بیٹی کی قبر آباد کر دی ہے۔ یقیناً آج پردے میں بیٹھا میرا بارواں دیکھ رہا ہوگا، کاش میری دادی کی یوں قبر جنت البقیع میں ہو۔ یہ بھی بابے کے بعد نہیں سوئی، وہ بھی بابے کے بعد نہیں سوئی۔ میاں جی اگلا جملہ میرے یہاں پہ رکا ہوا اور میں ڈر رہا ہوں، بی بی کا نوری محل ہے، سادات بیٹھے، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ یہ فاطمہ بھی زخمی تھی، وہ فاطمہ بھی زخمی تھی۔
میرے سر پہ قرآن رکھو، میں غلط بڑھوں، میں زہرا کا مجرم بنوں، کوئی بندہ برداشت کر لے تو وہ بی بی سے معافی مانگے۔ یہ فاطمہ بھی چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی، وہ فاطمہ بھی چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی۔ اس بطول کا بھی چہرہ زخمی تھا، اس بطول کا بھی چہرہ نہیں مسائے پڑے جاتے۔ ایک ایک دن ہے مصیبت کا بی بی کا، شہادت میں پڑھوں گا آخری دن، آج مصیبتوں کی ابتدا پڑھتے ہیں۔ آخری وقت ہے جناب خدیجہ کا، ریت میں بیٹھی ہے زہرا کی ماں، رسول کو گھر بلایا، رسول گھر آئے، اٹھ کے استقبال کرنے لگی جناب خدیجہ۔ نبی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا جتنی دیر تجھ میں دم تھا احترام کرتی رہی، خدیجہ اب اٹھنے کی سکت نہیں، میں حکمن کہتا ہوں اب اٹھنا نہ۔ ریت میں بیٹھ گئی سیدہ کی ماں، رسول کو یوں سامنے بٹھایا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی ضعیفہ ہو چکی تھی، لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، بی بی نے یوں ہاتھ جوڑے رسول کے سامنے اور آنکھوں میں بی بی کے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، میں عرب کی شہزادی، یا رسول اللہ میں تیرے گھر آئی، میں نے بھوکے گزارا کیا، میں نے پیاسے گزارا کیا، میں شیب ابی طالب میں تیرے ساتھ رہی، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گلہ کیا ہو؟ نبی کی آواز خدیجہ بڑے احسان ہیں تیرے دین محمدی پہ، تو نے بڑے احسان کیے ہیں اللہ کے دین پہ، توحید تیری مکروس ہے، رسالت تیری مکروس ہے، خدیجہ تجھے اللہ نے اتنے انعاموں سے نواز دیا ہے، امامت تیری نسل میں رکھ دی ہے۔ خدیجہ اب اور کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں اللہ پہ راضی جا رہی ہوں، میں خوش ہوں، میں نے کنیزی کا حق ادا کر دیا۔ یا رسول اللہ میری آخری سانسیں ہیں، اجازت مانگ کے میں نے توحید سے چند سانسیں ادھار لی ہیں، ساری زندگی میرے دل میں حسرت ہے، وہ حسرت اب میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں۔ رسول نے کہا خدیجہ منہ سے بول تیری حسرت کیا ہے؟ خدیجہ سانسیں چاہیے تو میں زندگی بڑھا دیتا ہوں، اب کوئی بندہ برداشت کرے تو میں نوکر ہو کے معافی مانگتا ہوں۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکے گزارا کیا، میں نے گلا نہیں کیا، میں نے پیاسے گزارا کیا، میں نے گلا نہیں کیا، میں نے تیرے گھر میں پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، یا رسول اللہ میں نے گلا نہیں کیا۔ رسول نے کہا خدیجہ اب رلانا، اب مجھے بتا تیری حسرت کیا ہے؟ کتابیں کہتی بی بی نے اپنی چادر کے پلو کو ہٹایا، نیچے سے چھوٹی سی بیٹی فاطمہ کو نکالا، نکال کے رسول کے سامنے کیا، رو کے کہتی یا رسول اللہ میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ اپنی امت کو سمجھا کے جانا، میرے بعد میری زہرا رول نہ جائے، میری زہرا کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میری زہرا کو سوال کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا رسول اللہ میری زہرا رول نہ جائے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا نبیوں کا سردار، فرمایا وہ مانگ جو میں دے سکتا۔ خدیجہ وہ مانگ جو میں دے سکتا ہوں۔ یوں تڑپی زہرا کی ماں، جناب فاطمہ کو یوں ریت پہ بٹھایا، اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ میری بیٹی میرے بعد کس حال میں رہے گی؟ یا رسول اللہ مجھے صرف حالت دکھا دے۔ رسول نے کہا خدیجہ تو نے حسرت کی ہے، اب ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بی بی خدیجہ کی آواز ہے یا رسول اللہ کوئی بھرا ہوا دربار ہے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رش لگا ہوا ہے، ایک مستور ہے، یا رسول اللہ جو ایک ستون کے ساتھ اپنے سر پہ ہاتھ رنگ کے کھڑی ہے، یا رسول اللہ وہ کچھ مانگنا چاہتی ہے، اسے مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، سینے پہ ہاتھ مار۔ جو بی بی کی قبر پہ رسول کی آواز آئی خدیجہ پہچان یہ تیری فاطمہ۔ تڑپ گئی زہرا کی ماں، رو کے کہا مولا یہ فاطمہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ کس دربار میں کھڑی ہے؟ فرمایا میرے جانے کے بعد دربار میں جا کے سوال کرے گی۔ اتنا کہنا تھا، یوں بی بی خدیجہ نے زہرا کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگا کے بی بی زہرا کا ماتھا چوما، روکے گا فاطمہ بابے کے بعد کسی دربار میں نہ جانا،
فاطمہ تجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ تو عرب کی شہزادی کی بیٹی ہے، تو منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، تیری ماں تجھے وہ لے کے دے۔ اتنا کہنا تھا، رسول نے فرمایا خدیجہ اب ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ بی بی خدیجہ کی آواز ہے، یا رسول اللہ 40 لوگ دروازہ گرا رہے ہیں، اکیلی کوئی مستور روک رہی ہے، 40 کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں، اکیلی کوئی مستور ہے، دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہے اندر نہ آنا، میری بیٹیاں چھوٹی ہیں، میری زینب پردے دار ہے، میری زینب نے کبھی غیر کا چہرہ نہیں۔ ماتم حسین